نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ويقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم يخطب رواه ابو داود. الحمد للہ رب العالمین. ہم باب الخطبۃ والصلاۃ سے اس وقت گفتگو میں لگے ہوئے ہیں. خطبہ جو منبر سے دیا جاتا ہے، نماز جو محراب میں ادا کی جاتی ہے امام کے ذریعے سے، خود امام محراب میں ہوتا ہے. تو اگر آسانی کے لیے آپ چاہیں تو علم و عمل کا بیان ہو. منبر سے علم بڑھتا ہے اور محراب سے عمل سیکھا جاتا ہے. امام کو دیکھو وہ کیسے پڑھ رہا ہے نماز. جہاں علم ہے عمل وہیں ہے، جہاں علم نہیں کہنے کو وہ عمل ضرور ہے لیکن عمل نہیں ہے. علم کی شان یہ ہے کہ وہ آواز دیتا ہے عمل کو کہ تو آتا ہے. علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر عمل آ گیا تو اس کے پاس علم رہے گا، اور اگر عمل نہیں آیا تو علم بھی اس سے رخصت ہو گیا. اسی لیے پھر دہرا دوں ایک بار، مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم چنداں کی بیشتر خانی، گر عمل در تو نیست نادانی. آپ جتنا چاہو علم سیکھ لو، اگر آپ میں عمل نہیں ہے تو آپ نادان ہو. جب علم آپ نے سیکھا تو اس علم پر آپ عمل کیوں نہیں کرو؟ وہ قرآن بھی کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے آپ؟ تو علم چنداں کی بیشتر خانی، آپ کتنا بھی علم پڑھ لو، اپنی لائبریری نہیں، دنیا بھر کی لائبریری آپ چاٹ بھی جاؤ، آپ علم والے نہیں ہیں. وسیع و عریض لائبریری کا نام علم نہیں ہے، علم عمل کا نام. آپ اپنا دین سمجھو. علم سینے میں آنا چاہیے، سفینے سے نکل کر، اور جو علم ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. پھر وہ تھوڑا عمل ہو کہ زیادہ ہو لیکن عمل ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں علم چنداں کی بیشتر خانی، آپ چاہے جتنا علم سیکھ لو، گر عمل در تو نیس نادانی. اگر آپ میں عمل نہیں ہے تو آپ نادان ہو، بالکل نادان ہو. اور آپ بند ہونے تو پتہ چل جائے گا. علم چنداں کی بیشتر خانی، گر عمل در تو نیس نادانی. نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتابیں چند. یہ بہت پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرنے والا مدعی علم، سمجھ میں جو بہت علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہاں پڑھا وہاں پڑھا، یہ کتاب دیکھی وہ کتاب، بہت سی کتابیں. کہتے ہیں کہ وہ مدعی علم جو اپنے علم کا بہت دعویٰ کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں علم والا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ محقق نہیں ہے. محقق جلدی کسی کو بتایا تھا آپ کو لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا. محقق اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہر بات پر کوئی مضبوط دلیل پیش کرے کتاب و سنت سے، وہ محقق ہے. اس کے اوپر مدقق ہوتا ہے. اس بات کو دعویٰ کی دلیل، یہ محقق ہے. اپنے ہر دعوے پر مضبوط دلیل پیش کرنا، یہ محقق ہونا. مدقق اس کے اوپر ہے، وہ اپنے دلیل کے اوپر بھی دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ دلیل جو ہم نے دی یہ دلیل بھی صحیح ہے. اس بات کو دلیل بھی دلیل، اس دعوے پہ جو ہم نے دلیل پیش کی ہے وہ دلیل بھی صحیح ہے. تو یہ صرف محقق تک کی بات کر رہے ہیں ساتھی صاحب. نہ محقق بود نہ دانش مند، یہ محقق نہیں ہے، نہ دانش مند، عقل مند بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ چار پائے برو کتابیں چند. ایک جانور ہے، اس کے اوپر چار کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہے. آخر میں تو جا کے یہاں تک کہہ دیا آتے ہی مغزرہ یہ علم و خبر. اس خالی دماغ کو کیا معلوم ہے کہ اس پر کتابوں کا بوجھ ہے یا لکڑی کا بوجھ. دیکھا تو یہ باب ہی چل رہا ہے علم و عمل کا، خطبہ اور نماز کا. خطبہ مانے علم اور صلاۃ کے مانے عمل. نماز جیسا کون سا عمل ہے بابا؟ آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جلدی سے ایک بار اگر نماز کا بیان شروع ہوگا تو جلدی سے ختم نہیں ہوگا. ابھی اس باب سے گزر جائیں پھر نمازی کا بیان رہے گا. کیا نماز ہے؟ نماز جیسی چیز آپ کو اللہ نے دی ہے، اور اس سے اتنی غفلت. دکان لیے بیٹھے ہیں، مکان لیے بیٹھے ہیں، بنگلہ لیے بیٹھے ہیں، لمبی گاڑی لیے بیٹھے ہیں، کھنکھناتی تجوری لیے بیٹھے ہیں، بڑے آدمی بنے ہوتے ہیں. مال سے کوئی بڑا نہیں ہوتا.
مال سے کوئی بڑا نہیں. توانگری جو ہے زیادہ مال رکھنے کا نام نہیں. توانگری بدیلس نہ بمال. مالداری جو ہے مال سے نہیں دل سے ہے. جس کا دل دین کی راہ میں کشادہ وہ مالدار ہے. اور بزرگی بھی سال گزرنے سے نہیں آتی. سال گزرنے سے بوڑھا ہوتا ہے. وہ بوڑھا ہے, وہ بزرگ نہیں. آپ لوگ بوڑھے کو کیا کہتے ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں. نو بزرگی سال گزرنے سے نہیں آتی. بزرگی عقل سے. کبھی بچہ وہ بات کرتا ہے کہ بوڑھا نہیں کر سکتا. بزرگی باقلس نہ بسال. بزرگی عقل سے آتی ہے. سال گزرنے سے بڑھاپا آتا ہے, ضعیفی آتی ہے. سال گزرنے سے نہیں. تو بابی چل رہا ہے. دوسرے باب میں ہم آ گئے, دوسری فصل میں آ گئے ہیں. سن لیجیے, یہ عبداللہ ابن عمر سے حدیث ہے. پہلی فصل میں بھی سن چکے ہو اس کو, لیکن اس میں کچھ بات الگ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبہ دیتے. پہلے بھی سن چکے ہو. حضور کا خطبہ 2 ہوتا تھا. اب اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اور آج ہر امام 2 ہی خطبہ دیتا ہے. تھوڑا سا خطبہ دے کے بیٹھ جاتا ہے, پھر اٹھتا, پھر دوبارہ کہتا ہے نا. یہی چلنا میرا سنت بھی یہی ہے. تو کہا حضور 2 خطبہ دیتے تھے. کانا یجلس اذا صعد المنبر حتی یفرغ. کہا حضور جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے. یہی ہوتا ہے آج بھی. جب ممبر پر امام چڑھتا ہے بیٹھ جاتا ہے. حتی یفرغ. حضور یہاں اتنا بیٹھے رہتے تھے کہ یہاں تک وہ فارغ ہو جائے. یہ نہیں پتا کہ کون فارغ ہو جائے. حتی یفرغ. حضور بیٹھے رہتے تھے ممبر پر یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے. حضور نے نہیں بیان کیا کہ کون فارغ ہو جائے. آپ یہ خود کہہ رہے ہیں, عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں. اور راہو المؤذن, میں گمان کرتا ہوں یہاں تک کہ مؤذن اذان پڑھ کے فارغ ہو جائے. جب ممبر پر بیٹھتا ہے مؤذن تو پھر مؤذن اذان پڑھتا ہے. بھائی بات سمجھو ہو رہا ہے آج بھی. یہاں تک کہ مؤذن مگر کرے کہ میں گمان کرتا ہوں, خدا کرے گمان صحیح ہو. اس میں بڑی مسئلات ہے حضور کے بیٹھنے میں. اسی لیے وہ راہو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں, میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اذان پڑھ کر کے فارغ ہو جائے مؤذن. چلو جو پردے میں پردے ہی پہ رہنے دو. میں گمان کرتا ہوں یہاں تک کہ مؤذن اذان پڑھ کے فارغ ہو جائے. اس وقت تک حضور بیٹھے رہتے تھے. فیقوم, اس کے بعد پھر آپ اٹھتے تھے. آپ کے دونوں خطابات جو ہے کھڑے ہو کر کے ہوتے تھے. اور کھڑے ہونے میں مشقت بھی زیادہ ہے اور بندگی کا اظہار بھی زیادہ ہے. اسی لیے کلام پاک میں قوموا للہ قانتین, جناب الہی میں فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. ادب سے کھڑے ہو جاؤ. ادب سے کھڑے. کھڑے ہونے میں مشقت بھی زیادہ ہے, ادب بھی زیادہ. تو پھر حضور کھڑے ہو جاتے تھے. جب اذان ختم ہو جاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے. فیخطب, تو پھر آپ خطبہ دیتے تھے. کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. اب معلوم ہوا کہ خطبہ کھڑے ہو کے دینا یہ مسنون ہے. اس لیے پوری دنیا میں امام کھڑا ہی ہوتا ہے, الا یہ کہ وہ معذور ہو, مجبور ہو, کھڑا نہ ہو سکتا, وہ الگ بات ہے. ورنہ جتنے امام ہیں ساری دنیا کے سب کھڑے ہو کر کے ہی خطبہ دیتے ہیں. فیخطب, سمجھ نہیں سو تھوڑا سا خطبہ دے کر کے حضور بیٹھ جاتے تھے. بس بیٹھتا ہے, ہر امام آج بیٹھتا ہے درمیان میں. اب اس کا وقت نہیں بتا رہے تھے کہ کتنی دیر بیٹھے رہتے تھے, بس بتا کے اس کے بعد پھر حضور بیٹھ جاتے تھے. معلوم ہوا اس پہ تھوڑی دیر کھڑے رہنے میں جو کچھ ہوا, تھوڑا سا آرام بھی کر لیں, جسم کا بھی حق ہے, تھوڑا آرام بھی کر لیتے. اور کوئی 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکا ہے, تو یہ جب امام چپ چاپ ہے تو وہ پڑھ لے, کچھ بھی تو کر لے بھائی. بس خطبے کے وقت کچھ نہیں کر سکتا وہ. ہمارے احناف کے نزدیک, امام مالک کے نزدیک بیٹھ جاتے تھے. بیٹھنے کی مدت نہیں بتائی کتنی دیر بیٹھتے تھے, پھر بیٹھ جاتے تھے حضور. ولا یتکلم, حضور کلام کرتے ہی نہیں تھے. کلام نہیں کرتے تھے. جب بیٹھتے تھے تو کلام, وہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ لب ہل رہے, یہ دعا وغیرہ بھی کچھ نہیں. وہ ڈوبے رہتے تھے دل سے خدا کی طرف. آئی بات سمجھ. جب تک دل ڈوبا نہ ہو, زبان ہلانے سے کام نہیں چلے گا, ہاتھ اونچا کرنے سے کام نہیں چلے گا. کلام ہی نہیں کرتے. ویسے آپ کی شان بھی ہے, وما ينطق عن الهوى, کلام تو کرتے ہی نہیں تھے. بس کلام نہیں کرتے, چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے. 2 خطبے کے درمیان چپ چاپ بیٹھ جاتے, ڈوبے رہتے تھے خدا میں. پھر کیا ہوا, کلام نہیں کرتے. سنیے نا آپ نے, ثم يقوم فيخطب, اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے. بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے, پھر خطبہ دیتے تھے. دوسرا خطبہ ہوتا, اور جو دوسرا خطبہ ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد تو نماز ہوتی ہے. یہ ابو داؤد نے روایت کیا.
ایک ہو گئی حدیث. دوسری فصل ہے تو دوسری بھی سن لو بابا. دوسری وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي. کہ حضور جب منبر پر چڑھ جاتے تھے، منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جلوہ فرما ہوتے تھے، رونق افروز ہوتے تھے جب منبر پر حضور، تو ہماری طرف منہ ہوتا تھا، کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی. جب حضور کا چہرہ اقدس ہماری طرف ہوتا تھا تو ہم سب حضور کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے اور خطبہ سنتے رہتے تھے کہ آپ کے چہرے پر کیا اتار چڑھاؤ ہے، امپریشن دیکھتے رہتے تھے. وہ مین ہوتا ہے کہ خطبہ دیتے وقت حضور کا امپریشن کیا ہے، وہ مین ہے. ہم لوگ سب حضور کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. ویسے اس حدیث کے کچھ راویوں پر کچھ لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے. اب یہ انگلی اٹھانے والے بھی غیر معصوم، روایت کرنے والے بھی غیر معصوم ہیں. اللہ ہر غیر معصوم کو خطا سے بچا. اچھا چلو، لیکن یہ تو سچ ہے بالکل کہ جس وقت حضور خطاب پر ہوتے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے لگتا تھا کہ یہ مردوں کا مجمع ہے، کوئی آواز نہیں، نو آواز. یہاں تو کہتے ذرا بولو، پھر کہتے ذرا زور سے بولو، پھر کہتے ذرا اچھل کر کے بولو، ذرا مچل کر. کیا سب بولیں گے تو سنے گا پھر کون یار. جانتے ہو حضور کی محفل کیسی ہوتی، کان نما وہ سنت ہے. کہتے تھے ہمارے یہاں اتنی بڑی خاموشی ہوتی جیسے ہمارے سر پہ پرندہ بیٹھا. آج جو ہے واز بھی ہوتا رہتا ہے، گپ شپ بھی ہوتا رہتا ہے. اور نہیں ہوتا تو کہتے ذرا بولو، تو ذرا بولتے کیوں نہیں ہوتے. اور پھر 14 طبق بھی دکھاتے، پاؤں کی کچھ جس کو دکھائی نہیں دیتی وہ 14 طبق دکھا رہا ہے، اور ایک آیت کا صحیح ترجمہ نہیں ہو پا رہا ہے. باتیں کرتے ہو لمبی چوڑی، تو پھر اپنے کو طالب علم کہتے ہو. راگ راگنی کا نام تم نے بات سمجھ لیا ہے. تو ہم سب ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے اور حضور کا آواز سنتے رہتے تھے. کیا کہنا صاحب صاحب، کوئی سانس تک نہیں لیتا تھا، زور سے سانس نہیں لیتا تھا. بس لگتا نہیں تھا کہ یہ زندوں کا مجمع، لگتا تھا بے زبانوں کا مجمع ہے. زبان صرف حضور تھے. آج سب کا منہ پھاڑ کی طرح سے کھلا ہوا، جو آتا جس کو کچھ نہیں، کیا کیا بتاتا ہے وہ، ہر ایک کا منہ پھاڑ کی طرح سے کھلا ہے. انا للہ. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مزے سے کہتے ہیں، اور یہ ان کو نہیں کہا، بڑے مزے سے کہتے ہیں، تیرے آگے ہیں دبیل اچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جو بہت فصیح و بلیغ تھے، جو بہت عمدہ گفتگو کرتے تھے اور موقع کی نزاکت کے مطابق بات کرتے تھے. اس لیے فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے. موقع محل دے کہا جتنے بڑے بڑے سب تھے سب نے سر جھکا دیا کہ اب ہم میں کوئی بڑا نہیں، صرف حضور بڑے ہیں. آپ بڑے بن رہے ہو، ان کے جیسا بن رہے ہو، اور بات توحید کی کرتے ہو. کروں گا کبھی توحید پہ گفتگو انشاءاللہ. تم توحید منہ دھو کے آؤ. تم کیا جانو، کیا توحید ہے، کیا وحدت ہے. اگر علم سیکھنا ہے اور خدا تک پہنچنا ہے تو جاؤ کسی اللہ والے کی قدموں کی خواب بن جاؤ. حافظ شیرازی ایک جگہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یہ کسی ادارے میں آپ کو نہیں ملے گا. گردہ سنت ہوائے بسالست حافظہ. حضور کس لیے آئے تھے؟ اللہ سے ملانے کے لیے. پہلے آدمی کو آدمی سے ملا دیا، پھر لے جا کے خدا سے ملا دیا. انہوں نے آدمی کو آدمی سے ملا، خدا سے ملا رہے ہیں. جو تو آدمی کو نہ ملا سکے وہ خدا سے ملا رہا ہو، تو ہی کی بات کر رہا تھا. دیکھو پھٹے اوپر اتنی نہ بڑھا پا کی ہے داما کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ. چلو تیرے سامنے ہیں دبیل اچھے فصحاء عرب کے بڑے 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 فصیح بلیغ جو تھے، سب دبیل اچھے پڑے ہوئے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. اگر آپ دیکھتے تو کہتے کیا یہ بے زبانوں کا مجمع ہے کیا؟ پھر ترقی کرتے گئے، نہیں جسم میں جان ہے، نہیں بلکہ جسم میں جان. آپ دیکھتے تو گویا وہ مردہ ہیں، زندہ سے حضور ہیں، حضور زندگی بانٹ رہے ہیں. لگتا تھا مردہ کا مجمع ہے. کیا بتاؤ صاحب، وہاں ہم سب چہرہ کر کے بیٹھ گئے. یہی عبداللہ ابن مسعود جمعہ کے دن حضور خطبہ دے رہے تھے اور اتفاق سے صرف کوئی کھڑا ہوا تھا تو حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا. اس وقت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قدم مسجد میں تھا اور ایک باہر تھا. تو جیسے آرڈر ہوا اجلس کا اسی حالت میں بیٹھ گئے، ایک ٹانگ باہر ایک اندر. یہ نہیں کیا کہ باہر والی کو اندر لے لے یا اندر والی کو باہر لے لے، اتنی بھی مہلت نہیں، فوراً عمل شروع، ادھر ایک ادھر عمل. جی صاحب یہاں کہتے کہتے جو ہے زبانیں گھس گئی، لیکن عادت تو لوگوں نے نہیں چھوڑی. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے چاہا رنگ دیا، عادت نہیں چھوڑی. اور جس نے عادت نہیں چھوڑی وہ پوچھے شریعت بھی کب قدم رکھے گا.
تو کس سرائے طبیعت نمی بیرون کجا بکور حقیقت گزر توانی کر. ہاں جناب ابھی طبیعت کے گلی کوچے سے باہر نہیں نکلے, شریعت کے گلی کوچے میں کیسے چلیں گے آپ؟ طبیعت سے باہر نکلنا پڑے. عقل قربان کن پیش مصطفیٰ, حضور کے قدموں میں عقل کو قربان کرو. آئی بس ٹھیک ہے, کیا کہنا سر. پھر حضور کا کلام کیا کریں, ایک جگہ لکھتے ہیں, یہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, میں نثار تیرے کلام کے. میری یوں تو کس کو زبان ہے, وہ سخن کی جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان کی جس کا بیان ہے. مجال ہے کہ حضور کے اس بات میں کوئی ملی رکھ سکے, تو حضور کے بیان ہوتا. یہ دو حدیثیں ہی دو اس فصل میں تھیں, تو آج ہی دوسری فصل شروع ہوئی اور آج ہی ختم بھی ہو گئی. کل سے انشاءاللہ اللہ تیسری سنیں گے, لیکن شکریہ میں پھر صلاۃ و سلام پڑھیے, کیونکہ کسرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کو اٹھیے صلاۃ و سلام پڑھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.